بلا شک و شبہ ساری تعریفیں اور ہر قسم کی برائیاں حمد و ثنا برائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لائق اور سزاوار ہے جس نے پوری دنیائے انسانیت کے اوپر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر کے عظیم احسان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا انسانیت کے لیے یہ عظیم ہدیہ اور عطیہ ہے کہ اس نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی و رسول رحمت للعالمین کو ان کی طرف بھیجا، ان کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کیا، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا انسانیت کی بہترین رہنمائی فرمائی۔ آپ تمام انسانیت کے نبی ہیں، سارے انسانوں کے نبی ہیں، جنوں کے نبی ہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو سنو، میں تم سبوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے نبی نہیں تھے، بلکہ عرب و عجم، گورے کالے اور ساری دنیا انسانیت کے نبی تھے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی تعلیمات یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اور میں ایک بات ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لائیں اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور آپ کی دی ہوئی ہدایات کے اوپر عمل پیرا ہوں، تو انسان فی نفس ہی سب سے بہترین انسان ہوگا، انسانیت کی ساری خوبی اس کے اندر ہوگی، وہ اعلیٰ اخلاق اور بہترین کردار سے وہ انسان مزین ہوگا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے اوپر کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان عمل کرے، اور خاص طور پر ایمان والے۔ اس کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بطور احسان ذکر کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ مومنوں کے اوپر تو بے شک اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے انہی میں سے رسول مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتی، جو اللہ کے آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں شرک، کفر اور نفاق اور بدعمالیوں سے پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے جو گمراہیاں ان کے درمیان تھیں، جن ضلالتوں کے اندر وہ پڑے ہوئے تھے، وہ ان تمام گمراہیوں اور ضلالتوں سے نکل کر کے ہدایت کی روشن شاہ کے اوپر آ گئے، روشن شاہ راہ کے اوپر آ گئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے اوپر خاص طور پر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حق ہے، عظیم حقوق ہے، جو ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان حقوق کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے
پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور رتبے کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ اس رتبے تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور جس مقام اور رتبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں، اور جس عزت و آبرو کے آپ مالک ہیں، کہ اگر کوئی گستاخی کرنا چاہے اور کوئی گستاخی کرے تو آپ کے مقام اور رتبے پر اور آپ کی عزت و آبرو کے اوپر کوئی آنچ آنے والا نہیں، کوئی آنچ آنے والا نہیں۔ اور جو کوئی گستاخی کرتا ہے، جو کوئی بے ادبی کرتا ہے، جو کوئی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کے اوپر حملہ کرتا ہے، وہ اس کی بذات خود بدبختی اور اس کی یہ شقاوت ہے، اور اس انسان کی یہ ناعاقبت اندیشی ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ ایسا شخص دنیا کے اندر بھی عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا، اور آخرت کے اندر تو ایسے لوگوں کو عذاب ہونا ہی ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کی اس قسم کی اوچھی اور ناروا حرکتیں اور ناجائز حرکتوں سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور آپ کے مقام کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر واضح طور پر یہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہوگا اسی جگہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہونا ہوگا اور ذکر ہوگا۔ جب بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہوگا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام بلند کیا ہے۔ وہ جو نصوص قرآنیہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، نصوص احادیث ہیں جس میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور رتبے کو بیان کیا گیا ہے، آپ کی فضیلت اور آپ کی عظمت کا بیان اس کے اندر آیا ہے، وہ سب واضح طور پر دلالت کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مستحق ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ اذان کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کی شہادت اور گواہی کے بعد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی دی جاتی ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ آواز 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت بلند کی جاتی ہے، اور اس کا سسٹم ایسا بنا ہوا ہے اوقات کا، دنیا کے اوقات کا، کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جس وقت اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ذکر نہ ہوتا ہو، اللہ کی الوہیت کا اعلان نہ ہوتا ہو، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بباغ دہل اعلان اور ذکر نہ ہوتا ہو۔ ایسا کوئی لمحہ، کوئی گھڑی دنیا کے اندر، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں ایسا نہ ہوتا ہو۔ اللہ اکبر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایک جگہ اذان ختم ہوتی ہے، دوسری جگہ اذان شروع ہوتی ہے، دوسری جگہ اذان ختم ہوتی ہے، تیسری جگہ اذان شروع ہوتی ہے، اور اس طرح سے 24 گھنٹے کے اندر ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمایا ہے، اور آپ کی رسالت کا اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اور اسی لیے آج بھی لوگ مشرف بہ اسلام ہوتے ہیں، اس دین کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو اس دین کے اندر داخل ہونے کا جو کلمہ ہے
وہ سب سے پہلا کلمہ کلمہ طیب اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور دوسرا کلمہ کلمہ شہادت رسالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت و نبوت کا کلمہ، اس کی شہادت، اس کی گواہی، اشہد ان محمد رسول اللہ. تب انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے. رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے. میرے بھائیو بزرگوں، آپ تجزیہ کیجئے، جائزہ لے لیجئے دنیا کی تاریخ کا. دنیا میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ملے گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دم تک کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ملے گی کہ جس کا اس قدر ذکر ہوا ہو، اس قدر ذکر بلند ہوا ہو، اس قدر لوگ اس سے محبت کرتے ہوں، اور اس کے ایمان والے، اس پر ایمان لانے والے تو بے نظیر محبت کرنے والے ہیں، بے مثال اور اٹوٹ محبت کرنے والے ہیں. دنیا کے اندر ایسی کوئی شخصیت نہیں آپ ڈھونڈ سکیں گے جس کا مقابلہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر سکے. یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ خصوصیت ہے جس سے اللہ رب العالمین نے آپ کو سرفراز فرمایا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ذکر ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، ممبر و محراب سے، کانفرنس اور اجلاس سے، مساجد سے، مدارس سے اور دیگر مقام سے، اتنا ذکر کسی بھی شخصیت کا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کسی نبی کا نہیں ہوتا. جس طرح سے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمایا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے، غور کیجئے، تجزیہ کیجئے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی لکھی جائیں گی، دنیا میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی سیرت اور جس کی ذات کے تعلق سے اتنی کتابیں تصنیف کی گئی. دنیا میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی زندگی کے ہر ایک لمحات کو صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا گیا ہو کہ آپ سوتے کیسے تھے، آپ جاگتے کیسے تھے، آپ کھاتے کس طرح سے تھے، آپ پیتے کیسے تھے، آپ اٹھتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ کا قدم کیسا ہوتا تھا، آپ کے چلنے کی کیفیت کیسی ہوتی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے تو کیسے ہوتے تھے، آپ دوستوں کے ساتھ ہوتے تھے تو کس طرح ہوتے تھے، آپ دشمنوں کے ساتھ ہوتے تھے تو کس طرح ہوتے تھے، آپ میدان کارزار میں ہوں، جنگ اور جہاد اور غزوے میں ہوں تو اس وقت آپ کیسے ہوتے تھے، آپ اپنے گھر میں جب ہوتے تھے بیوی اور بچوں کے ساتھ تو اس وقت آپ کیسے ہوتے تھے. کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسی گھڑی اور کوئی ایسی صفت نہیں ہے جس کا ذکر حدیث کے اندر نہ آیا ہو. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی بھی گوشہ کو ذکر کرنے سے چھوڑا ہو. اللہ اکبر. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. تو دنیا کے اندر جس شخصیت کے اوپر جن کی تعریف میں اتنی ساری کتابیں تصنیف کی گئی ہیں اور ہنوز کی جا رہی ہیں، ابھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. جب بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہوگا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا. اس لیے کوئی خطیب، کوئی واعظ، کوئی امام، کوئی مدرس جب اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو اس کے بعد ہی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ والسلام بھی بھیجتا ہے. جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے
تو دعا کی آغاز اللہ رب العالمین کی تعریف سے کرتا ہے، اور پھر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے۔ دعا کا اختتام کرتا ہے تو اللہ کی تعریف سے کرتا ہے، اور پھر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجنے سے کرتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا اور جب لوگوں کے درمیان اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کا اعلان کیا اور بابا کے دوحل اعلان کیا، تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے معاشرے کے اندر ہر دل عزیز تھے، امین اور صادق تھے، اور ہر کسی کے پیارے تھے، ہر کسی کے عزیز تھے، اور سب سے زیادہ محترم، مکرم اور معظم تھے، اسی معاشرے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے اوپر اتر آئے، اور دشمنی کی ساری حدود کو انہوں نے پار کر لیا، دشمنی کے سارے حدود پار کر لیے، اور طرح طرح کی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں اور آپ کو ایذا دی گئیں، لیکن اس کے باوجود ہوا کیا؟ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا، ہدایت دے کے بھیجا، اور اس ہدایت کو وہ اللہ رب العالمین اور اس دین حق کو اللہ رب العالمین غالب کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ کفار، اگرچہ یہ مشرکین ناپسند اسے کیوں نہ کرتے ہوں، لیکن اللہ رب العالمین اسے غالب کرے گا، اور اللہ رب العالمین نے غالب کیا۔ اور آج بھی الحمدللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور آپ کی ہدایت اور آپ کا دین حق اپنے دلائل و براہین کے اعتبار سے آج بھی پوری دنیا کے اوپر غلبہ رکھتا ہے، اور الی یوم القیامہ، قیامت تک غلبہ رکھے گا، اور اس دین کے اوپر کوئی حرف آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا ہونے کے باوجود، آپ سے دشمنی اختیار کرنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو یہ لوگ روک نہیں سکے۔ اس دین کے پھیلاؤ سے کفار و مشرکین عرب اور خاص طور پر کفار و مشرکین مکہ یہ نہیں روک سکے۔ میرے بھائیو، اس میں تو ایسے بھی لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے جو نہایت قریبی تھے، رشتہ دار تھے، جن سے خونی رشتہ تھا، جو چچا تھے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، یہ سب رشتہ دار تھے اور قریب ترین رشتہ دار، آپ سوچئے۔ لیکن جب پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی سربلندی کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کا اعلان کیا، اور کہا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے، تو ابو لہب نے کہا کہ اے محمد تمہارے لیے ہلاکت ہو کہ اسی دن کے لیے، اسی کام کے لیے تم نے ہم کو صفا کی چوٹی کے اوپر بلایا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی وہ سورت نازل فرما دی جو ابو لہب کی مذمت میں نازل کی گئی، اور اس کی ہلاکت اور بربادی کا مزدہ سنایا گیا، اور پھر اس کے مطابق یہ ابو لہب ہلاک اور برباد ہوا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، یہ ابو لہب، اس کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، وہ برباد ہو، وہ ہلاک ہو جائے، اس کے مال اور اس کی کمائی اس کے لیے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے۔ اور یہ شعلہ زدہ آگ کے اندر دہکتی اور بھڑکتی آگ کے اندر یہ ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی جو کہ حمالۃ الحطب ہے، یہ لکڑیوں کو ڈھونے والی ہے، جو جہنم کے آگ کو ڈھوئے گی، اور جس کے اندر جس کے گردن کے اندر یہ آہنی توق ہے جو جہنم کے اندر وہ پہنے ہوگی، وہ بھی اس کے عذاب کے اندر وہ شریک ہوگی اور ایک دوسرے کو عذاب پہنچانے والی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا
انجام اس قدر خطرناک بنایا کہ وہ دنیا والوں کے لیے عبرت بن گئے. چنانچہ یہ ابو لہب، اس کی بیوی ام جمیل، جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ گالی دیتی تھی بلکہ جسمانی تکلیف پہنچائے. ابو لہب نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھریں برسائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم کے اندر لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے اور اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے تھے تو یہ ابو لہب ہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگوں کو نہ صرف روکتا تھا بلکہ آپ کے اوپر پتھریں برسا کر کے آپ کو زخمی کر دیتا تھا، خون آلود کر دیتا تھا. اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے انجام کو ذکر کیا اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ابو لہب بدترین قسم کی عدسیہ بیماری کے اندر یہ مبتلا ہو گیا اور اسی کے اندر وہ مر گیا. 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی اور کسی نے دفنانے کی ہمت نہیں کی، یہاں تک کہ اس کے اندر اتنی بدبو آ گئی، اس قدر معاشرے کے اندر بدبو پھیلنے لگی کہ اس کے بیٹے نے آر اور شرم کے مارے دور لے جا کر کے اسے پھینک دیا اور دور ہی سے کہ اس کے اوپر مٹی اور پتھر اس نے ڈالا. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو جس چیز کا حکم ہوا ہے آپ اعلان کیجیے، لوگوں کو بلائیے اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کی الوہیت کی طرف کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف لوگوں کو بلائیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ مشرکین جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں، جو آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، اعرض عنہم، اعراض کر لیجئے ان سے کنارہ کش ہو جائیے. انا کفیناک المستہزئین، ہم ان استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں. یہ اللہ کا اعلان ہے. اور اسی وقت اللہ کافی نہیں تھا. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آج کافی نہیں ہے؟ قیامت تک اللہ رب العالمین کافی رہے گا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کی حفاظت اللہ رب العالمین کرے گا اور اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے. میرے بھائیوں، نہ صرف یہ کہ ابو لہب اور ام جمیل بلکہ اس کا بیٹا عتبہ اور عتیبہ، جس نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دیا تھا، رقیہ اور ام کلثوم کو، اور عتیبہ نے بدتمیزی کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے کسی کتوں کو اس کے اوپر سوار کر دے. اور جب وہ عتیبہ شام کے سفر پر تھا، اچانک اس کو رعب طاری ہوا، ڈر گیا، خوف طاری اس کے اوپر ہوا اور کہا کہ محمد کی بد دعا مجھے یاد آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں ہلاک کر دیا جاؤں گا. ان کے ساتھیوں نے رات میں اسے گھیر کر کے بیچ میں اسے سلایا، لیکن ایک شیر آیا اور سونگھ کر کے عتیبہ کو پکڑا اور لے کر کے چلا گیا اور چیر پھاڑ دیا. انا کفیناک المستہزئین. اور میرے بھائیوں، وہ لوگ جو کفار مشرکین عرب میں سے، مکہ میں سے، جن لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں کی، بے ادبیاں کی، آپ کو گالیاں دی اور اس میں حد سے تجاوز کیا، ایمان نہیں لائے، تو کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ ایسے تمام لوگ عبرتناک سزا سے دوچار ہوئے، عبرتناک سزا سے دوچار ہوئے. اور ایسی عبرتناک سزا کہ وہ تمام لوگ انا کفیناک المستہزئین، جس کے تحت مفسرین کرام نے چند لوگوں کا 7-8 لوگوں کا نام ذکر کیا ہے. کسی کو دماغ کی بیماری ہو گئی، کسی کو پیٹ کی بیماری ہو گئی، کسی کے پاؤں میں زخم ہو گیا، کسی کو ٹھیکر لگا، اور یہ سب کے سب بدترین قسم کی موت سے دوچار ہوئے. انا کفیناک المستہزئین. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر. اللہ کی لعنت اور پھٹکار. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، دردناک عذاب. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور خوشخبری بھی سنائی. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے نبی، آپ سے جو بغض رکھتے ہیں، آپ سے جو دشمنی رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ جو گستاخیاں کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو بے ادبی کرتے ہیں، ان قسم یہ تمام لوگ هو الابتر، وہی ذلیل ہیں،
وہی حقیر ہیں اور وہی نیچے درجے کے انسان ہیں اور مقتون نسل ہیں کہ جن کا ذکر کبھی نہیں ہوگا. لیکن آپ کا ذکر رفعنا لک ذکر، آپ کا ذکر تو ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا. تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماضی کے اندر گستاخی کی اور اس وقت جو لوگ کر رہے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کی بے ادبیاں اختیار کرتے ہیں، یہ در حقیقت فی نفس ہی فی ذات ہی کیا ہے؟ یہ بدبخت لوگ ہیں، بدبخت، یہ شقی لوگ ہیں. امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے اہل علم کا کہ ایسے لوگوں کی سزا جو ہے قتل ہے. ایسے لوگوں کی سزا سیدھا قتل ہے. اگر اسلامی حکومت ہو تب، اسلامی حکومت شرط رکھ کے ہے کہ اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت کے اوپر یہ واجب ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر حد قائم کر کے اسے قتل کر دیا جائے. لیکن ایسے ممالک جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی نظام نہیں چلتا ہے، ڈیموکریٹک ملک ہے، جمہوری ملک ہے، تو اس طرح کے ممالک کے اندر ایمان والے متمکن نہیں ہوتے کہ ایسے لوگوں کو سزا دیں. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ان آیات کے اوپر غور کرنا چاہیے، ان آیات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑے گا. اللہ رب العالمین سے ایسے لوگ نہیں بچ سکیں گے کسی بھی اعتبار سے. اور یہ یقین رکھیے کہ ایک نہ ایک دن ایسے لوگ سزا سے دوچار ہوں گے. سب سے پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ اس ملک کا یا وہ ملک جس کے اندر اس طرح کی بےہودگیاں ہوتی ہیں اظہار رائے کے نام پر، آزادی کے نام کے اوپر، تو اس ملک کے اندر جو قانون موجود ہے اس قانون کا سہارا لینا چاہیے. اور اس قانون کے روح سے ایسے لوگوں کے اوپر جو اس ملک کا قانون ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمارا یہ ملک، اس ملک کے اندر اس طرح کے قانون پائے جاتے ہیں، موجود ہیں، جس کے قانون کے شکنجے میں ایسے لوگوں کو جکڑا جا سکتا ہے. چنانچہ اس ملک کے قانون کا سہارا لینا چاہیے، اس وسیلے کو اختیار کرنا چاہیے، اور جس اسٹیٹ کے اندر ہو اس اسٹیٹ کے اندر بالخصوص خاص طور پر اور پورے ملک کے اندر کوئی ایسا تھانہ نہ ہو جس کے اندر کیس نہ ڈالا جائے. آپ کیس ڈالنا چاہیے، اور جتنے دفعات اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں سارے دفعات کے ساتھ ہونے چاہیے. لیکن ہم یہ نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں میرے بھائیو؟ ہم جذبات میں آتے ہیں، ہم جوش میں آتے ہیں، ہم انفعالی کیفیت اختیار کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ہم خود اس بدنامی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اسلام کی بدنامی کا، مسلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. احتجاج اگر پیسفل ہو، اس ملک کا قانون ہے، اس ملک میں کے باشندوں کا حق ہے، تو وہ کیا جا سکتا ہے، کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے دائرے کو محدود رکھا جائے اور شروط کے ساتھ وہ مشروط ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ احتجاج سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کیس فائل کی جائے. لیکن آپ دیکھیے جو لوگ احتجاج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں اس میں سے کوئی کیس نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا. کتنے کیس دائر ہوتے ہیں؟ اتنے کیس دائر ہو جانے چاہیے کہ اس کیس کی بوجھ سے ہی وہ انسان ختم ہو جائے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جذباتی تو ہو جاتے ہیں، ہم انفعالی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تو کر لیتے ہیں، لیکن جو سبیل اختیار کرنا چاہیے، جو وسیلہ اختیار کرنا چاہیے، جو طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، وہ ہم نہیں کرتے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور ان تمام سے زیادہ ضروری اور ان تمام سے سب سے پہلے وہ یہ کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو، ایسی محبت دنیا جہان کے مقابلے میں سب سے زیادہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اور اس محبت کا ہم تقاضا پورا کریں، ہم اس کے تقاضے پر چلیں، ہم آپ کی سنت کو اپنائیں، ہم آپ کی سیرت کو اپنائیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو اپنائیں، ہم خود اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے گھر کے اندر ہم آئیڈیل ہوں، ہم نمونہ ہوں. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی خاطر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ کتابیں تصنیف ہوتی ہیں، کانفرنسیں ہونی چاہیے، اجلاس ہونے چاہیے
کتابیں تصنیف کی جانی چاہیے، اگر کسی نے علمی اختلاف کیا ہے تو اس کا رد ہونا چاہیے، اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ پچھلے دنوں ہم لوگوں نے اس کا اہتمام کیا، اور پچھلے 2 سال سے رسول رحمت کانفرنس کا انعقاد ہم کرتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس سال پھر ہم اس کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اور الحمدللہ اس موقع سے ہم نے کتابیں تصنیف کی ہیں، کتاب بھی نکالا ہے، اور اس سال انشاءاللہ تعالی بنگلہ زبان میں اور انگریزی زبان میں اور اردو زبان میں 3 زبانوں کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم کتاب نشر کریں گے اس سال۔ تو اس کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضرورت ہے کہ سول سوسائٹی کے اندر، معاشرے میں، سوسائٹی میں غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، غلط فہمیوں کو دور کیا جائے۔ اس کے تعلق سے غیر مسلموں کے ساتھ میٹنگیں ہوں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں ان تک پہنچائی جائیں۔ آپ دیکھیے ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام میں اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر کتنی کشش رکھی ہے کہ لوگ جوق در جوق آج بھی اسلام قبول کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر کر رہے ہیں، اور اس ملک کے اندر کر رہے ہیں، جس ملک کے اندر پچھلے 10 سالوں سے جو نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا ہے، اس کے باوجود، بلکہ ایسے موقع پر آپ جانتے ہیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ڈنمارک کے اندر جب اس طرح کی کارٹونز بنے تھے، قرآن کی سیل کثرت سے ہوئی تھی، لوگوں نے قرآن کو پڑھنا کثرت سے شروع کیا تھا، اور آج بھی لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے، ہم سبوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتباع کے ذریعے کرنی چاہیے، ان کی سنت کو زندہ کرنی چاہیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔